والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے ایک دفعہ اپنے پیارے آقا کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بے شمار حمد اللہ رب العزت کی اور لاکھوں درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی آج کی اس بابرکت محفل کی حاضری قبول و مقبول فرمائے۔ زینت محفل، رونق محفل، معزز و محتشم سادات کرام، علماء کرام، فضلاء کرام، بالخصوص صدر محفل حضرت قبلہ سید سعید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب تحریک لبیک کے امیر، ڈویژن امیر حضرت قبلہ سید احمد شاہ صاحب بخاری اور تمام عاشقان مصطفیٰ، دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی یہ حاضری قبول و مقبول فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم قادری صاحب کے اللہ کریم درجات بلند و بالا فرمائے۔ عظیم الشان خطاب ہو چکے اور مین خطاب بھی پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ میں صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں علماء کرام کا جو اس محفل میں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ سادات کرام کا میں مشکور ہوں جو تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت قبلہ سید احمد شاہ بخاری صاحب کا میں مشکور ہوں، اور تمام قرب و جوار سے آنے والے تمام عاشقان مصطفیٰ کا مشکور ہوں کہ آپ نے محبت مصطفیٰ کا ثبوت دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہمیں آج بھی علامہ محمد اعظم قادری صاحب سے محبت ہے اور پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ایک دو باتیں مختصر سی میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اعظم قادری صاحب نے اس علاقے میں 22 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ آپ لوگوں کی محبتیں، کوٹ سمابہ والوں کی محبتیں اور مدینہ ٹاؤن والوں کی، اس محلے والوں کی محبتیں ایسی ان کو حاصل ہوئی، ایسی آپ لوگوں نے ان کو محبت دی اور ایسی ان کو عزت دی، ایسا ان کا احترام کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استاد محترم نے اس علاقے میں اپنا گھر بنا لیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں 22 سال کا عرصہ وہ یہاں پر رہے۔ آپ لوگوں نے ان سے محبتیں کی اور انہوں نے عشق مصطفیٰ کی خیرات لوگوں میں تقسیم فرمائی، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا آخری دن ان کا جنازہ بھی اس علاقے سے اٹھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آپ نے جس طرح عالم دین کی عزت کی ہے، ادب کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ حضرت حدیث پاک میں آتا ہے، روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، وہ مجاہد اسلام جن کا نام سن کر جذبہ آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جیل کس طرح کاٹی جاتی ہے، یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر حق امام کی یہ سنت ہے کہ دین اسلام پر جب مشکل وقت آ جائے، دین اسلام پر جب کڑا وقت آ جائے، تو مولوی کو مسلح کی فکر نہیں، محمد عربی کے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کو اپنی تنخواہ کی فکر نہیں، محمد عربی کے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی پاک کے غلاموں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ آپ ایک ڈاکو تھا مشہور اس زمانے کا، ابو الحیثم، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کہیے سارے افراد۔ میرے بھائیو، حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد محترم ابو الحیثم مشہور ڈاکو کے حق میں
دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے، فرماتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، غفر اللہ ابا الہیثم، اللہ ابو الہیثم پر رحم فرمائے، اللہ ابو الہیثم کی مغفرت فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہے امام برحق، اے میرے والد گرامی امام احمد بن حنبل، آپ ایک ڈاکو کے لیے، مشہور ڈاکو کے لیے رحم کی دعا کرتے ہیں، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ تو برا آدمی تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اس کی برائی اپنی جگہ، لیکن اے بیٹے اس کی ایک بات نے مجھے بڑا سہارا دیا، اس کی ایک بات نے مجھے بڑا دلیر کر دیا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور اس نے کیا بات کی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ، بادشاہ مامون کے لوگ مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے اور اس کو کوڑے لگا کر آ رہے تھے، اس کی راستے میں مجھ سے ملاقات ہو گئی، اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے تسلی دی، کہا کہ اے امام احمد بن حنبل میں ڈاکو ہوں، میں چور ہوں، میں شیطان کے راستے پر چل رہا ہوں، لیکن یہ مجھے مار مار کے تھک جاتے ہیں، میں ان کے سامنے سر نہیں جھکاتا، یا امام میں شیطان کے راستے پر رہ کر اتنی ڈٹا ہوا ہوں، تم تو رحمان کے راستے پر چل رہے ہو، تم تو دین کے راستے پر چل رہے ہو، تم نے سر نہیں جھکانا، تم نے ان کے سامنے ہار نہیں مانی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اس بات نے مجھے بڑا سہارا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، عالم دین وہ عالم دین ہے جس کو اپنی ذات سے زیادہ فکر دین مصطفیٰ کی ہو، جس کو اپنے مصلی اور مسجد سے زیادہ فکر محمد عربی کے دین کی ہو، اس امام کی بات میں کر رہا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نہر پر وضو فرما رہے تھے، نبی پاک کے غلاموں ان سے پہلے کچھ اونچائی پر ایک آدمی وہ وضو کر رہا تھا، اس کی اچانک نگاہ پڑ گئی کہ میرے بعد وقت کے برحق امام حضرت امام احمد بن حنبل وضو کر رہے ہیں اور میرا وضو والا پانی ان سے گزر کر جا رہا۔ نبی پاک کے غلاموں وہ دہل گیا، اس سے برداشت نہ ہو سکا کہ میں یہ بے ادبی کروں، میں عالم سے پہلے بیٹھ کر وضو کروں۔ خدا کی قسم اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دوسری طرف جا کر اس نے وضو کیا۔ سبحان اللہ کہیے، ایک عالم دین کا اس نے ادب کیا۔ اے کوٹ سماوا کی سرزمین والوں، جس طرح تم نے ہمارے برادر محترم استاد محترم مفتی اہل سنت حضرت علامہ محمد اعظم قادری کو محبتوں سے نوازا، وہ آپ لوگوں سے راضی ہو کر گئے۔ میں یہ صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمام مساجد کمیٹی کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امام سے اس طرح محبت کی جاتی ہے جس طرح کوٹ سماوا والوں نے کی ہے، عالم سے اس طرح پیار کیا جاتا ہے جس طرح مدینہ ٹاؤن والوں نے کیا ہے۔ نبی پاک کے غلاموں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا اس نے ادب کیا، وہ وفات پا گیا۔ وہ نوجوان خواب کے اندر اس کو دیکھا گیا کہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ نبی پاک کے غلاموں سے پوچھا گیا کہ کس نیکی کی وجہ سے تمہاری نجات ہو گئی؟ اس نے کہا جناب میں بڑا گناہگار تھا، جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا تیرے پاس اور تو کچھ عمل نہیں ہے، جا میں تمہیں اس نیکی کی وجہ سے نجات دیتا ہوں کہ تو نے میرے امام، میرے دین کے امام حضرت امام احمد بن حنبل کا تو نے ادب کیا تھا، ان کا احترام کیا تھا۔ نبی پاک کے غلاموں جو علماء کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین استاد محترم کی جماعت کو سلامت رکھے، ان کے دوست احباب کو سلامت رکھے، ان کے محبین کو سلامت رکھے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی نوازشوں کا شکریہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے چل کلمات قبول فرمائے۔ ومعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو